امریکہ میں اس وقت کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کیونکہ سپر پاور ہے، اس کی جو اکنامک، پولیٹیکل اور ایون ہیجمونک پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے اثرات صرف امریکہ تک محدود نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پوری دنیا کی نگاہ اس الیکشن کے اوپر ہے کہ اس الیکشن میں جو بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے گا یا آئیں گی، وہ مڈل ایسٹ جو اس وقت جل رہا ہے، غزہ میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کیا پالیسی وہ پریزیڈنٹ لے کے آئے گا، یوکرین کی وار کو کس طرح وہ دیکھے گا، چائنا کو کس طرح ڈیل کرے گا، اس کا باقی دنیا کے اور امریکہ کے سیکورٹی معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ تو ساری دنیا کی نگاہیں جو ہیں اس وقت اپنے اپنے انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور امریکہ کے پرسپیکٹو سے بھی مرکوز ہیں امریکہ کے الیکشن کی طرف۔ پاکستان میں تو خیر یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا الیکشن، کیونکہ پاکستان میں ایک جماعت نے جو ہے وہ اپنے لیڈر کی رہائی کو جوڑ دیا ایک امریکن کینڈیڈیٹ کے پریزیڈنٹ بننے سے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ رہا پچھلے 1-2 مہینے میں، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے تو نومبر میں عمران خان جو رہا ہو جائیں گے۔ حالانکہ جن لوگوں کو امریکن الیکشنز کا پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے، اس میں یہ کہ نومبر میں، یعنی کہ ابھی الیکشن جو ہو رہا ہے اس کا رزلٹ تو آ جائے گا کل تک یا پرسوں تک، لیکن جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ چینج ہوتی ہے جنوری میں جا کے۔ تو نومبر سے لے کے جنوری تک اگر ٹرمپ الیکشن یہ کل آج جیت بھی جائیں تو نومبر سے لے کے جنوری تک تو وہ پریزیڈنٹ ہوں گے ہی نہیں، وہ تو جو بائیڈن ہی رہیں گے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ نومبر میں الیکشن جیتتے ہی ٹرمپ کے جو ہے وہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، بڑا جذباتی پولیٹیکل ریٹرک تھا، لیکن تحریک انصاف نے اس کو بہت زیادہ بائی کیا۔ اس لیے پاکستان میں الیکشن بڑی انٹرسٹنگ وے میں دیکھا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی، بہت سے لحاظوں سے لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ابھی جو ریسنٹ ٹویٹ آیا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دینا ہے تو مجھے ووٹ دیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں عمران اور ٹرمپ جو ہے وہ بہت سی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، اس پہ ضرور بات کریں گے۔ آج پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، آئینی بینچ جو ہے وہ بن گیا، اور آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ان سو مینی ورڈز ایکچولی یہ ایک سیپریٹ وفاقی آئینی عدالت ہی ہے۔ اس کا نام وفاقی آئینی عدالت نہیں ہے، لیکن یہ ہیو ایک سیپریٹ، کیونکہ اس میں اپیل جو ہے اس کا حق بھی سپریم کورٹ کے پاس کہ لارجر بینچ کے پاس نہیں ہے، آئینی بینچ کے پاس ہی رہے گا۔ اس بینچ کے سربراہ 7 ججز یہ سب آ چکے ہیں، ان میں سینئر موسٹ جج جو ہے چیف جسٹس سمیت جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، یہ لوگ اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو کنسٹیٹیوشن کا کم پتہ ہے، باقی جو ان سے جونیئر ہیں وہ اس کے اندر آ چکے ہیں، ان پہ میں بھی آؤں گا۔ لیکن پہلے امریکہ کے الیکشن میں عظمیٰ بخاری صاحبہ، حافظ فیض اللہ نیازی، یہ ہمارے ساتھ پاکستان میں، اور شاہد احمد خان ایڈوائزر ہیں آپ، حافظ حمداللہ صاحب یہ JOAF کے، یہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں۔ لیکن اگر میں تھوڑی سی دیر کے لیے پہلے جانا چاہوں امریکہ میں، جہاں شاہد احمد خان آپ ایڈوائزر ہیں امریکن صدر اس وقت جو بائیڈن کے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے کامران سر، تو الیکشن ہونے سے پہلے دھاندلی کا شور اٹھ جاتا ہے۔ امریکہ میں آج الیکشن ہو رہا ہے، کتنا % چانس ہے الیکشن میں دھاندلی کا؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ امریکہ میں الیکشن میں دھاندلی کا چانس تو بالکل نہیں ہوتا ہے، اٹس آل کمپیوٹرائز سسٹم۔ اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے قریباً 165 ملین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور 79 ملین ووٹرز ووٹس آلریڈی ان، اس میں جو میل ان بیلٹس ہیں اور اس میں جو ارلی ووٹنگ ہے اس کے حساب سے تقریباً 79 ملین ووٹس آر آلریڈی ان۔ ٹوٹل غالباً 24 کروڑ ووٹ ہیں، ووٹر رجسٹر ہے امریکہ میں، جس میں سے آپ کہہ رہے ہیں 8 کروڑ آلریڈی ووٹ ڈال چکے ہیں ارلی اور میلنگ ووٹنگ سے۔ جی، 162 ملین کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ اچھا، اوکے۔ اور 80 کے قریب جی ڈال چکے ہیں۔ تو ایسے جی تو کافی زیادہ پرسنٹیج۔ لیکن شاہد صاحب، لاسٹ ٹائم بھی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے دھاندلی کا شور مچا دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا الیکشنز کے اندر دھاندلی کا شور اٹھتا رہا۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا جب جارج بش جونیئر بنے تھے پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ تو یہ سب کچھ تو امریکہ میں بھی ہوتا رہتا ہے، دھاندلی کا شور تو اٹھتا ہے۔ جی، it's a big country and of course there are different point of views on this. امریکہ میں one of the sacred thing is one man one vote. ہر آدمی کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ ووٹ دینے جائے گا تو اس کا ووٹ ویسے ہی ہوگا۔
تو یہ ایک بہت بڑا امریکن سسٹم میں ہے. تو اس میں ٹرمپ جو کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ میل ان بیلٹ جو ہے اس پہ ان کو اعتراض ہے. کیونکہ جنرلی میل ان بیلٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو. آپ نے جارجیا میں بھی دیکھا اور مینی ادر اسٹیٹس. آئی مین جنرلی دے سپورٹ دی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، دا ڈیموکریٹک پارٹی. تو جس کی وجہ سے وہ یہ ٹرمپ اچھا، صاحب یہ آپ کا تو کہتے ہیں تعلق کہ کیونکہ یہ ڈیموکریٹ سے فراڈ ہے ہے. تو آبویسلی آپ کے نزدیک تو کاملا ہارس جو ہے، جن کا اصل نام آئی تھنک کملا دیوی ہے، جو تامل ناڈو انڈین اوریجن ہے، ان کی والدہ وہاں سے ہیں، آپ کے جی خیال میں تو وہی جیتیں گی پھر؟ جی اب ایسے ہے کہ یہ الیکشن از ویری کلوز. میں اس وقت ڈیٹرائٹ میشیگن میں ہوں، ووٹنگ ناکنگ آن ڈورز. تو مجھے ریئل سچویشن اس وقت بالکل پتہ چل رہی ہے. ہمارے تمام ڈیموکریٹک سینیٹرز، ہمارے ڈیموکریٹک گورنرز اور ڈیموکریٹک ایکٹیوسٹ، they are in battleground states, and I am one of them. I am here with شاہ صاحب، the میں آپ کے senators سامنے and ایک the سروے رکھنا governors. چاہ رہا ہوں جو بڑا لیٹسٹ سروے ہے، بڑا کریڈیبل ایٹلس انٹل کا سروے ہے، جس میں انہوں نے جی سوئنگ سٹیٹس کے متعلق بھی دیا ہے، کیونکہ سوئنگ سٹیٹس امریکہ کی ڈیسائیڈ کرتی ہے امریکہ کا الیکشن. اس میں واضح طور جی پر ڈونلڈ ٹرمپ تری حاصل ہے 50.5 نارتھ کیرولینا میں، جارجیا میں 50.01%، ایریزونا میں 52.3، کاملا ہارس 45، نیواڈا میں کاملا ہارس 46، ٹرمپ 51، مشیگن میں 49.7 ٹرمپ کے، 48.2 جو پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ ان کے. پینسلوینیا جو بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، وہاں پر آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہے کاملا ہارس، ان کے 47.8 ہے، جبکہ ٹرمپ 49.6. اس طرح انہوں نے جو ایٹلس انٹل ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اوور آل بھی الیکشن میں کاملا ہارس کے اوپر جتواتے ہوئے نظر آئے 49%، جبکہ کاملا ہارس 47.2 پہ. کس حد تک آپ دیکھتے ہیں اس سروے کو بڑا امپورٹنٹ؟ دیکھیے ایک تو یہ جو سرویز ہیں یہ تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں، اور مارجن آف ایرر اس میں 4 to 5 پوائنٹس کا ہوتا ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اور اب جیسے میشیگن میں جو ابھی صبح کا سروے ہے اس میں کاملا از ہیڈ 2 پوائنٹس. جو پینسلوینیا کا سروے ہے اس میں بالکل دونوں کلوز ہیں 50-50. جارجیا کا جو سروے ہے اس میں کاملا ہارس اے پوائنٹ بیہائنڈ. بٹ اٹ ڈزنٹ ریئلی کس حد میٹر ایٹ تک دس ٹائم. امریکہ تیار ہے ایک سفید فام، ایک سیاہ فام خاتون کو وائٹ ہاؤس، نام ہی وائٹ ہاؤس ہے مطلب، اس میں انسٹال کرنے کے لیے؟ دیکھیے امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے انوالو ہوتی ہیں چیزیں، اور امریکہ میں اس وقت کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں خاتون کو اور مرد میں کوئی اتنا زیادہ فرق کیا جا سکے لیڈرشپ میں. جس اسٹیٹ پہ میں رہتا ہوں میساچیوسیٹس میں، ہماری ساری لیڈرشپ جو ہماری اسٹیٹ لیڈرشپ ہے، انکلوڈنگ گورنر، لیوٹیننٹ گورنر، اسٹیٹ ٹریئر اینڈ ادرس، دے آر آل ویمن، آل آف دیم آر ویمن. تو نہیں وہ اور بات ہے، یہ لیکن لیڈنگ پوزیشن دینا امریکہ کے اندر یہ ایک بہت بڑا میریکل نو ہوگا، واٹ ایم کیونکہ جسٹ اس سے سیئنگ پہلے از ہیلری کہ کلنٹن بڑی اسٹرانگ بیکاز کینڈیڈیٹ تھی، وہ ہار گئیں. جی وہ آپ کا پرسپیکٹو میں سمجھ رہا ہوں، اور وہ کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن امریکہ میں یہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اب اس طرح سے اگر سوچتے ہوتے تو پھر چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں امریکہ میں. اب دیر آر موسٹ نمبر آف سینیٹرز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. کافی زیادہ ان کا کلاؤٹ ہے ویمن سینیٹرز کا اینڈ ممبرز ان دا ہاؤس. سو وہ چیزیں اسی طرح سے ایوالو ہوتی ہیں نا، اٹس کم فرام دی گراس روٹس. So when you see these kind of trends, let's say in Massachusetts, in other states as well, شاہ صاحب، so you will see the trend is. جو آپ کی پارٹی ہے، آپ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ایڈوائزر ہیں، آپ کی پارٹی تو بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی غزہ کے معاملے میں. یہ نہیں کہنا اگر ٹرمپ پاور میں ہوتے تو وہ کوئی کم سپورٹ کرتے اسرائیل کو، وہ بھی آئی تھنک شاید ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کرتے. لیکن شومۂ قسمت کے کیونکہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی کینڈیڈیٹ اب کاملا ہارس الیکشن لڑ رہی ہے، تو اس کے اندر جس طرح آؤٹ رائٹلی آپ کی پارٹی گئی، غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور جو بائیڈن جو ہے بڑے فرملی کھڑے میں اسرائیل کے پیچھے اور جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کے ہر ایکشن کو، تو مسلمان ووٹر جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ سے ناراض ہو کے ٹرمپ کو ووٹ کرے گا؟ یہ آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اس اے ویری پرٹیننٹ کوسچن ایز ویل. بالکل آپ کی پوزیشن جو ہے اس میں، وہ جو آپ کی پوزیشن ہے وہی ہماری پوزیشن بھی ہے. We did not agree with the administration's perspective towards the Middle East. اس میں لیکن مسلمان ووٹر کس طرح دیکھ رہا ہے آپ کی کینڈیڈیٹ دیکھیے کاملا میں آپ ہارس کو کو بتا پہلے اس تو ذرا کانٹیکسٹ میں؟ سچویشن کا انالیسس کر لینا تھوڑا سا، جی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن several dozen times, not several times, several dozen times called Netanyahu
and ask him to stop the war. اسی طرح سے جو ٹونی بلنکن and other leadership of the country, they went to see him. Then they invited him to the White House and he was grilled. American administration جو اس وقت ہے وہ چاہتی ہے وار سٹاپ ہو، لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیں وہ وار امریکہ میں نہیں ہو رہی. وہ ایک اسرائیل ایک کنٹری ہے جس کا پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے، جو کہ بہت ہی اگریسو ہے اور اس کی پولیٹیکل لائف ایٹ اسٹیک. He keeps going. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کہہ رہا ہوں آپ کو ریلائزیشن ہے کہ شاید مسلم ووٹر جو ہے وہ ابسٹین نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو شاید ووٹ نہ بھی دے اس پروٹیسٹ. ریکگنیشن ہے اور I am in trenches, I am knocking on the doors، اور میں نے بہت سارے مسلمانوں سے اور یہاں پر جو ہمارے اچھا شاہد صاحب کوئکلی مجھے ایک دو سوال اور آپ سے پوچھ لیں جس کا تعلق پاکستان کی انٹرنل سیاست سے. آپ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فون نہیں اٹھایا عمران خان صاحب کا ایز پرائم منسٹر، ویسے تو کرٹسی ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد سارا معاملہ ہوا کہ عمران خان نے افغانستان کے اوپر جس طرح امریکہ ایگزٹ ہوا تو اس کے اندر اچھی خاصی نمک مرچیں چھڑکی آپ کے پریزیڈنٹ کے اوپر بھی، آپ کی انتظامیہ کے اوپر بھی. اس کے بعد جب بقول عمران خان کے جو بائیڈن کی باری آئی تو انہوں نے جو ہے وہ پورا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی ان کے خلاف کروا دیا. اور اب جو ہے وہ امید باندھی جا رہی ہے کہ کیونکہ آپ کی ایڈمنسٹریشن جائے گی جس نے عمران خان کو ہٹایا تھا بقول تحریک انصاف رہے عمران خان کے، تو ٹرمپ آئیں گے تو کچھ ہوگا. تو تحریک انصاف کی جو پاکٹس امریکہ میں ہیں اور بڑی اسٹرانگ پاکستانی پاکٹس ہیں، ان کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ وہ یہ پرسیپشن کیونکہ بنا دی گئی ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو عمران باہر آئے گا، تو پاکستانی جو ہے ایٹ لارج جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں امریکہ میں، وہ آپ کی کیملا ہارس کو ووٹ نہیں دیں گے، ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. ویری انٹرسٹنگ کوشچن، اور جس طرح سے آپ کوشچن کو پیکج کرتے ہو نا ان ڈفرنٹ فلیورز، تو اس کی ڈسکرپشن بن جاتی ہے لائک یو کین سی دا کوشچن. تو بات یہ ہے کہ جو امریکہ میں ایک تو مسلم ووٹس میٹر کرتا ہے، اسپیشلی ان مشیگن میں مسلم ووٹ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ مڈل ایسٹرن لوگ ہیں جن کا ووٹ ڈیئر بورن میں اور ادر اسٹیٹس میں میٹر کرتا ہے. تو ہلری کلنٹن مشیگن ہار گئی تھی 14,000 ووٹ سے، تو مسلمان تو کئی ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ میں ہیں. میں پرٹیکولرلی پاکستانی ووٹرز کی بات کر رہا ہوں اس وقت شاہد صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے، آپ کے کانگریس مین جا کے عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کانگریس میں. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا سوال جو ہے مجھے بالکل صحیح طرح سے سمجھ آ گیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے پاکستانی ووٹس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے امریکن پولیٹیکل سسٹم میں. پاکستانیوں کی جو امپورٹنس ہے وہ جو پولیٹیکل سسٹم کو فائنانس کرتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے. تو ایز اے ووٹرز ان کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، کیونکہ دیر آر اباؤٹ 600,000 پاکستانی اینڈ دے آر اسکیٹرڈ آل اوور. تو وہ ووٹ میں تو آپ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑے گا. پوزیشن ہے کیا، ان کی ایک پوزیشن ہے. اور امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے جس طرح کے سابق پریزیڈنٹس تھے، جس طرح بے نظیر صاحبہ کے ایلیجڈ ڈیل ہوئی کولیڈر رائس نے کرائی، یا نواز شریف صاحب کے معاملے میں سعودی حکومت نے رول پلے کیا. امریکہ کوئی پریزیڈنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکٹ ہو کے آئے، خواہ ٹرمپ ہے یا کوئی اور ہے، وہ عمران صاحب کے متعلق پاکستان میں دباؤ ڈال سکے. I don't think so. It's my personal perspective. I never see that happening. اور اسپیشل اس سچویشن میں جو پاکستان کی ہے، پاکستان is a very very relevant country for the United States، اور پاکستان اور US کی ہمیشہ ایک ریلیشن شپ رہی ہے. I don't think so کہ بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب ایسا موجود تھے. میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم واپس آئیں گے اپنے پاکستانی پینل پہ، اور اس ووٹنگ اور اس کا الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عظمیٰ بخاری صاحب آن لائٹر نوٹ، آپ اگر ہوتی ہیں تو کس کو ووٹ دیتی ہیں؟ امریکن ہوتی ہیں اگر آپ؟ کیملا کو یقیناً، نو ڈاؤٹ. آپ کو لگ رہا ہے ٹرمپ آئے گا تو عمران رہا ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں وہ بیچارہ اپنے لیے بھی ویسا ہی عمران خان جیسے اپنے لیے کافی ہے، وہ بھی اپنے لیے کافی ہے. ایک تو میں جو اپنے آپ کو سب سے ماڈرن اور بڑی ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں، جو بہت ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بھی ہیں، جو سب کچھ بنتے ہیں، ان کے ملک میں آج تک اتنے سالوں تک بھی کوئی خاتون حکمران نہیں آئی ہے. اور جیسے آپ نے درست کہا کہ جب ہیلری بھی جو ہے الیکشن لڑی تھی تب بھی ایک بینگ گرل اور وومن، مجھے اس وقت بھی ایک وہ تھا کہ یار ایک خاتون جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے، تو ایکسائٹمنٹ تھی اس لیول سے. اور مجھے کیملا کو جتنا فالو کرنے کی کوشش کی، بہت پروگریسو خاتون ہے، بہت ان کی آپ صرف کملا ہیرس جو ہے ایک خاتون ہے اس لیے ان کو ووٹ دیں گے یا میرٹ پہ ووٹ دیں گی؟ مطلب جینڈر کی بیس پہ ووٹ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ جینڈر کی بیس پہ. میرٹ آپ نے سنا ہی نہیں نا. میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ ایک جو ان کا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے، میں نے جو ان کو جتنا بھی سنا ہے، انہوں نے کبھی ٹرمپ کی طرح نا ایک ہارڈ لائن لے کر لوگوں پر امپوز بھی کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی.
وہ ہمیشہ ایک کینڈڈ ماحول میں ایک کینڈڈ طریقے سے ایک سافٹ سپوکن ہوتے ہوئے وہ گفتگو کرتی ہیں، اور مجھے ویسے بھی دکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پوری طرح بلکہ ٹرمپ سے زیادہ کمپیٹنٹ مجھے لگتی ہیں کم از کم. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر میں ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے نا آپ کی خیر نہیں اگر تجزیہ سن لیا انہوں نے اپنے خلاف. ٹھیک ہے، ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ وہ ونڈکٹیو بھی بہت ہیں ایٹ ٹائمز. چلیں بس یہی کسر رہ گئی تھی، بالکل ٹھیک، بس یہی کسر رہ گئی. کوئی بات نہیں، ہم بچائیں گے آپ کو. یہ جو عمران خان کو چھڑانے لگے ہیں، ہاں جی، یہ عمران خان کو چھڑانے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، مطلب ان کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ واقعی جو شکیل آفریدی کی شکل میں ان کا ایسٹ ہے جو امریکہ پاکستان سے نکلوا نہیں سکے، وہ ان کو وہاں سے نکلوا نہیں سکے، وہ عمران خان کو نکلوائیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل آ گیا. حافظ حمداللہ صاحب، ایک تو بہت وارم ویلکم، بہت ہی عرصے بعد آپ نے دیدار کروایا، تو چلے آئے تو صحیح آپ. سر میرا خیال ہے میں پہلے بتا دوں آپ کا ووٹ تو کیمرہ ہارس کو نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو وہ خاتون ہے. کیا خیال ہے، یا دیں گے ان کو یا کس کو ووٹ دیں گے اگر آپ امریکہ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. سر آپ کو بھی میں نے کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. جی جی، آپ کے بلاوے پر سر اگر آپ پہلے بھی بلاتے تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. بالکل صحیح ہے، آپ نے بلاوے میں دیر کی، میں نے ملنے میں دیر کی. اچھا جی، ہم آپ کو بار بار بلائیں گے اب. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے. ہاں جی، دیکھیے کامران شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ کملا کو تو آپ ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ خاتون ہے. جی میں نے تو کیا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں ٹرمپ کو اس لیے ووٹ دوں گا کہ وہ مرد ہے؟ نہیں، میں نے مذاق میں کہا، لیکن آپ بتا دیں. ٹرمپ اپنے جگہ پر اور کملا ہیرس اپنے جگہ پر. میں اگر امریکہ میں ہوتا تو میں کردار کو ووٹ دیتا. واہ. لیکن ٹرمپ ہو یا کملا ہو، میرے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں دونوں کا موقف ایک ہے، وہ ایک پیج پر ہے. یہ بات اگر کل ٹرمپ کامیاب ہو جائے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں امت مسلمہ کے ساتھ وہ رویہ کرے جو ہیومن رائٹس کا تقاضا ہے یا چارٹر جو بین الاقوامی انسانی حقوق چارٹر ہے اس کا تقاضا ہے، ٹھیک، یا انسانیت کا تقاضا ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، انسانیت کی، آپ کے خیال میں اگر کل ٹرمپ آ جائے تو کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی، مسلمانوں کے بارے میں بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل بالکل. اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں. پھر آئیے پاکستان میں، کملا آئے گی یا ٹرمپ آئے گا؟ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان موازنہ کرے، آئینے میں دیکھیے، تو میرے خیال میں ٹرمپ بھی پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو ترجیح دے گی اور کملا بھی پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو ترجیح دے گی. پھر تیسری بات، اگر انڈیا چائنا اور پاکستان چائنا کے تناظر میں دیکھیے تو جس طرح چائنا امریکہ کملا کی صورت میں ہو یا ٹرمپ کی صورت میں ہو، چائنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو پاکستان جو چائنا کا دوست ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے. دونوں کے مقابلے میں وہ سپورٹ کرے گے انڈیا کو. پھر اگر آپ پاکستان اور افغانستان کو لے لیں اور ایران کو ساتھ لیں اور روس کو ساتھ لیں، لہٰذا ٹرمپ ہو یا کملا، دونوں صورتوں میں اس خطے کے لیے، اس ریجن کے لیے دونوں کی پالیسی ایک ہوگی. تو لہٰذا بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. کو ووٹ دیتا. آپ کس کو ووٹ دیتے؟ کسی کو بھی نہیں دیتا. کسی کو بھی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے حمداللہ صاحب بڑا ڈیٹیل سے کر دیا اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بالکل چیزوں پہ. فیض النیاز صاحب، بڑا پرٹنٹ کوشچن ہے کہ پاکستان کے لیے یا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے میکنگ اور بریکنگ پوائنٹ ہے. آپ کے خیال میں یہ بلا وجہ ہی خوش فہمی ہے تحریک انصاف کی کہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے آنے سے ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا؟ اور کیا عمران خان بھی خود یہ چاہیں گے کہ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کے لیے کمپیننگ کر رہا ہو یا ان کے لیے آ کے یہ بات کر رہا ہو؟ لیٹس سپوز مان بھی لیا جائے کہ جی امریکہ کا پریزیڈنٹ انٹرسٹڈ ہو جائے گا کہ یار عمران خان کو تو چھوڑا جائے، ذاتی تعلق ہے یا ان کا اپنا انٹرسٹ ہو جائے امریکہ کا، لیکن کیا عمران خان کے انٹرسٹ میں ہی ہوگا جنہوں نے پورا بیانیہ امریکہ کے خلاف بنایا تو وہ اب چاہیں گے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ سفارش کرے ان سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی رہائی کے لیے؟ یہ پاسبل ہے عمران کے لیے بھی؟
شکریہ کامران. میرے خیال میں حافظ حمداللہ صاحب نے جو کہا ہے مور اور لیس میرا وہی موقف ہے. انہوں نے بڑا ہی ایک کمپریہنسولی اس کو جو ہے ایویلیویٹ کیا ہے. لیکن میرے نزدیک تو نتھا سنگھ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. دونوں کے اندر کچھ فرق نہیں ان دونوں میں. باقی دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. یہ ٹرمپ نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا تھا نا, وہی امریکہ میں کتنی ڈیموکریٹس گورنمنٹ تھی ساری اس کو کتنا, بلکہ اس سے پہلے باقی بھی جو تھے صدور تھے وہ اس کو روکے بیٹھے تھے. اسرائیل ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ یروشلم جو ہے کیپٹل ہو. باقی رہی جی پاکستان کے بارے میں تو یہ تحریک انصاف کی خوش فہمی ہے. وہ اس لیے خوش فہمی ہے کہ دیکھیں کس کو انفلوئنس کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ, ہماری فوج کو. اگر تو جو ہماری فوج کے سربراہ جو ہیں یا ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کے لیے کمفرٹیبل ہے تو کیوں پھر عمران کو چھڑوائیں گے, اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو کیوں اس کے کہنے پہ عمران کو چھوڑیں گے. مطلب اب 2 باتیں ہیں نا کہ یا تو وہ ان کے ساتھ بڑا ان کے اچھے تعلقات ہیں ہماری عسکری قیادت کے ساتھ تو کیوں اس کو کہیں گے عمران کو, وہ ان کی ظاہر ہے وہ ایک انجوائے کرے ریلیشن کو, اور اگر وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور ان کے ریلیشن ان کے ساتھ ایک اچھے نہیں ہیں. باقی ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دیکھیں مت بھولیں کہ پچھلے 20 سال سے کم و بیش امریکہ نے 7 معاہدے کیے ہیں جو کہ تصویراتی جیو اسٹریٹجک الائنسز ہیں. میریٹائم اکارڈ سے لے کے کوارڈ سے لے کے سول نیوکلیر ڈیل سے لے کے F-35 7th جنریشن ٹیکنالوجی ٹرانسفر سب کو انڈیا کو دیا ہوا ہے. تو انڈیا ان کا اسٹریٹجک جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو مشکل ہے اس امریکہ کی طرف سے تو ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہم نے آلریڈی ہمارا ایک پوزیشن شفٹ ہو چکی ہے. ہماری چائنا کے کیمپ کے اندر اور رشیا چائنا جو بھی نیا کیمپ بن رہا ہے, ایران اور پاسبلی سعودی عربیہ یہ آ جائیں گے, ترکی ہے, تو ایک کیمپ ہے جس کے اندر سے ہماری بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. الیکشن کا رزلٹ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, لیکن ذرا پاکستانی پالیٹکس واپس آتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ جو ابھی 7 آئینی بینچ کے ججز نامزد کیے گئے, 7 ججز 60 دنوں کے لیے, جس سے امین الدین کی سربراہی میں یہ بن گیا ہے, اور اس میں جیسے یحییٰ آفریدی, جیسے منصور علی شاہ, جیسے منیب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کی آبویسلی ان کو ریجیکٹ کیا تھا, ان کے خلاف ووٹ دیا, لیکن اس کے باوجود کوئی حکومت کی جو کمیٹی ہے اس کے اراکین زیادہ ہیں. آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوا کہ سینئر ترین ججز جو ہے اور سینئر ترین ججز کی مخالفت کے باوجود جو ہے ریلیٹیولی جونیئر ترین ججز کو جو ہے آئینی بینچ میں شامل کر لیا گیا؟ مطلب نہ منصور علی شاہ صاحب کی بات سنی گئی, نہ منیب اختر صاحب کی بات سنی گئی, نہ چیف جسٹس کی بات سنی گئی. تو یہ آئینی بینچ تو جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہو گیا, اس کی اپیل بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ میں. آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوا ہے سلیکشن 7 ججز کی آج جو آئینی بینچ؟ شکریہ کامران. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں غلط کیا ہے. جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آئینی بینچ کے جو ہے وہ نامنیز رکھتا. پہلی تو جو آپ نے بات کی کہ جو سینئرز ہیں بس جو ہے ان کو, جو میں سمجھ سکی کہ ان کو زیادہ آئین کا پتہ ہوتا ہے, باقیوں کو نہیں ہوتا. تو آئی ایم سوری, جو پچھلے 2-3 فیصلے آئے ہیں جو آئین کی پرخچے اور دھجیاں اڑا کر جس طرح کے فیصلے دیے گئے ہیں, اس کے بعد اب مجھے تو کوئی اس کے اوپر وہ جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کا صرف نام استعمال ہوتا ہے, اور اگر واقعی کسی کو آئین پہ عبور ہوتا تو آئین کو جو ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بار بار کوشش جو ہے وہ اس ملک میں نہ کی جاتی. تو یہ بات تو دیکھیے تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, وہ تمام پڑھے لکھے ہیں, آخر سپریم کورٹ میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس قابلیت اور میرٹ تو ہوتا ہے, اور سب پھر جا کر جو ہے وہ ججز ہوتے ہیں, ان میں سے صرف ایک چیف جسٹس بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ججز ہیں جس میں جسٹس عائشہ صاحبہ بھی شامل ہیں جو آؤٹ آف دا ٹرن لائی گئی تھی. ایون غالباً منیب صاحب جو ہیں وہ بھی آؤٹ آف دا ٹرن لائے گئے تھے, اور وہاں پر بھی سینئرز کو چھوڑ کر ان کو پروموٹ کیا گیا تھا. تو یہ جو ہے یہ اس کے اوپر یہ کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے صرف اسی کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی کو صرف کانسٹیٹیوشن آتا ہے اور وہی جو ہے وہ عقل کل ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تمام ججز کرام جو ہیں جو اس پوزیشن تک پہنچ جاتے ہیں وہ ایک پروسیس کے ذریعے پہنچتے ہیں, اور 7 جو ہے رکنی بینچ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک صوبے سے ریپرزنٹیشن موجود ہے. مختلف جو بیک گراؤنڈز رکھنے والے جو ہیں وہ اس میں خواتین و حضرات موجود ہیں. تو ایک اچھا بیلنسڈ آئینی بینچ ہے میں سمجھتی ہوں. اور فیصلے جو ہیں بینچز کے جو ہے وہ فیصلے بتاتے ہیں کہ کیسا بینچ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آئینی بینچ آئین کو جو ہے وہ نہ ری رائٹ کرے گا, نہ آئین کو جو ہے وہ سپرسیڈ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آئین کی ڈائنامکس جو کہتی ہیں اس کے بیچ میں رہیں گے. بالکل ٹھیک.
حمداللہ صاحب، میں بڑا اس بات کا معترف ہوں کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے پورے معاملے کو ڈیل کیا، یہ 26ویں آئینی ترمیم، اور جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کو بھی ڈیل کیا، اس ترمیم کو بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اب جب میں آپ لوگوں کی پریس ٹاکس دیکھ رہا ہوں، پریس کانفرنس سن رہا ہوں، کوئی مولانا صاحب کبھی کہہ رہے ہیں کہ سویلین مارشل لگا دیا PMLN کی گورنمنٹ نے. یہ ترامیم کا جو دور چل رہا ہے، یہ جو قانون سازی کا دور چل رہا ہے، اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ اس کو کیا دیکھیں کہ پاکستان میں ایک جوڈیشل ایک قانونی گروتھ ہو رہی ہے؟ کوئی وہ قانون سازیاں جو اتنے عرصے سے رکی ہوئی تھیں، یعنی کہ 34 ججز کا ہو جانا، یا اور لاز جو آ رہے ہیں، اب ٹیررزم کے حوالے سے نئے لاز آ رہے ہیں، مزید چیزیں جو ہو رہی ہیں، آئینی بینچ ایک طرح کی آئینی عدالت ہی بن گئی ہے سیپریٹ، اس کو، اور اس ترمیم کا آپ حصہ بھی تھے، اس کو آپ لوگ اب کس طرح دیکھتے ہیں حافظ صاحب؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ کی سوال کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. جی سر. ایک تو آپ نے ریسنٹلی جو کل کی قانون سازی ہوئی، جو قوانین جو مختلف شکلوں میں، سب سے پہلے انہوں نے جو انسدادی دہشت گردی کی ایکٹ میں ترمیم لایا، 97 کی انسدادی دہشت گردی کی ایکٹ میں، پھر یہی ایکٹ تھا 2016 اور 15 میں بھی. پہلے تو یہ بتانا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو کہ وہ 97 کا جو ایکٹ تھا، پھر 15 اور 16 کا، اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا نتیجہ بتا دے. جب آپ نے ایکٹ بنایا پارلیمنٹ سے، دہشت گردی کتنی ختم ہوئی، یہ بتانا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد جب آپ بناتے، تمام سیاسی پارٹیوں کو آپ اعتماد میں لیتے، ڈسکشن کے لیے پارلیمنٹ میں لے کے آتے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. A1 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے مولانا صاحب کی وہ تعریفیں کی، وہ پل باندھے مولانا صاحب کے حوالے سے، PMLN نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی. ٹھیک ہے. آپ نے ان سے بھی نہیں پوچھا. PTI نے بھی. تو ہم یہ لا رہے ہیں. تو 26ویں آئینی ترامیم میں بقول مولانا صاحب کے کل انہوں نے کہا جو ہم نے راستہ روکا تھا کرداروں کا، اس ایکٹ کے ذریعے انہی کرداروں کو راستہ دیا گیا. اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایکٹ آیا انسدادی دہشت گردی کے نام پر، بقول مولانا کے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی بھی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، یہ جمہوریت کی بھی توہین ہے، بلکہ یہ سول مارشل لا ہے. جمعیت علماء اسلام اس کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور حکومتی پارٹیوں سے ہمیں انتہائی شدت کے ساتھ یہ گلہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ کی مجبوری کیا تھی، ضرورت کیا پڑی کہ آپ نے سالوں کے فیصلے 20 منٹ میں سینٹ سے بھی کروائے اور پارلیمنٹ سے بھی کروائے، آپ کی مجبوری کیا تھی. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام اس قسم کی قانون سازی میں بالکل اس کے خلاف ہے، اس پر تحفظات ہے. اس قسم کی قانون سازی کی پشت پر جو بھی ہے اس کو ہم فسطائیت کہہ سکتے ہیں، پارلیمنٹ کی توہین کہہ سکتے ہیں، آئین کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی. دوسری بات، آپ نے جوڈیشل کمیشن نے جو آئینی بینچ کی تشکیل دی، میں اس سلسلے میں جب جوڈیشل کمیشن نے ایک فیصلہ کیا آئینی بینچ تشکیل دی، میں آپ کی پروگرام کی توسط سے یہ کہتا ہوں کہ ججز محترم ہے، اس کی احترام کی وجہ سے سپریم کورٹ بھی محترم ہے، باوقار ہے. اگر سپریم کورٹ کی وقار کو برقرار یا بحال رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان ججز کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا وہ مہربانی کریں، خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ فیصلہ اس بنیاد پر نہ کرے کہ میرے پشت پر حکومت ہے، یا میرے پشت پر JUI ہے، یا میرے پشت پر PTI ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، مجھ پر یہ احسان کیا گیا ہے. نہیں، وہ اپنے پوزیشن کو دیکھیے. دیانت اور امانت کا تقاضا یہ ہے آئینی بینچ سے جو بھی فیصلہ ہو، کم سے کم فیصلہ بول سکے کہ واقعی فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہے. آپ صاحب کا پوائنٹ آ گیا، اور آپ نے ایک بڑی دلخراش پکچر پیش کی ہے اس حکومت کی، اور لگ ایسے رہا کہ حکومت جو ہے یہ کٹ پتلی ہے، اور یہ کسی کے یہ پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے. یہ تو حکومت ہی جواب دے سکتی ہے، لیکن آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کامران صاحب، یہ جتنی بھی قانون سازی کل ہوئی، یہ جمہوریت کے تقاضے میں نہیں ہوئی، یہ خوف کی چتری میں ہوئی. اور خوف کہاں سے تھی وہ سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، جو مہمان بیٹھے ہیں ان کو بھی معلوم ہے. ایک بریک کے بعد اس خوف کے متعلق جان صاحب اور حفیظ النیائی صاحب سے ایک بریک لوں گا. جی، امریکہ میں جس وقت کانٹے دار مقابلہ جاری ہے، اور پاکستان میں جو ہے اس وقت جوڈیشری کو لے کر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. 60 دنوں کے لیے 7 ججز آئینی بینچ کے لیے نامزد کر دیے گئے، جس میں جسٹس امین الدین جو ہے ان کو نامنیٹ کیا گیا.
पंजाब से जस्टिस समीर उद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से भी हैं, फिर बलूचिस्तान से भी खैर पख्तूनख्वा जस्टिस मुसरत हिलाली को आईनी बेंच के अंदर नामजद किया गया। ये 60 दिनों में, यानी कि अब तहरीक इंसाफ की जो पटिशन जा रही है, जिन्होंने 26वीं आईनी तर्मीम चैलेंज किया, वो भी इस आईनी बेंच के सामने जाएगी। और बहुत से लोगों के नज़दीक फैसला पहले ही पता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो कानून है, उसकी रोशनी के अंदर चीफ जस्टिस को कहा था कि आप पटिशन 4 नवंबर को लगाएं। 26वीं आईनी तरमीम जो जमात इस्लामी ने चैलेंज की हुई है, लॉयर्स ने भी की हुई है, उसको भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। लिहाजा अब तो ये आईनी बेंच बन गया है, अब इसके अंदर ये मामला जाएगा। और वो पता नहीं वो भी जाता है कि कब जाता है कब नहीं जाता। 26वीं आईनी तरमीम होती भी है चैलेंज या नहीं होती, लेकिन पटिशन्स आ चुकी हुई हैं। अभी आप गुफ्तगू सुननी थी उज़्मा बुखारी साहिबा हाफिज़ साहब की, और वो बता रहे थे कि आपकी हुकूमत जो है जिस तरह के बिल्स लेके आना चाह रही है, ख्वाह वो इंसदाद दहशत गर्दी के बिल हों या जो लेकर आ चुकी है, ये एक खौफ के तहत किया जा रहा है और इससे बहुत चेहरा मसख हो गया जमहूरियत का, पार्लियामेंट का, खुद 26वीं आईनी तरमीम का। देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनके हवाले से जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को एतराज़ है, और उन्होंने कहा कि ये बताएं कि कितनी जो है वो दहशत गर्दी में कमी हुई। तो ये तो एक मतलब फिनोमेना ही गलत है कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कवानीन जो बनते हैं उससे ये जो है वो ये नहीं होता कि उस कानून को जो है वो एज़ इट इज़ रहने दें ताकि जो है वो उसके अंदर जो है वो जराइम के अंदर कमी आ जाए। और दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें बहुत सारी पाकिस्तान जो एक फ्रंट लाइन पर रहा है हमेशा दहशतगर्दी के जो है उसने फेस की है, उसमें बहुत सारे इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं, बाहर वाले एलिमेंट्स भी हैं। अगर उसकी मैं डिटेल बताने लगूं तो बात कहीं से कहीं आप पर शक ये है कि आप इस कानून के जरिए अपने सियासी मुखालफिन को जो है उठा के फेंकेंगे अंदर? नहीं, देखिए अगर सियासी मुखालफिन दहशतगर्दी नहीं करेंगे तो उनको कैसे डाल देंगे? अगर सियासी मुखालफिन 9 मई ना करें तो उनको ज़बरदस्ती तो कोई 9 मई में नहीं डाल सकता ना। अगर सियासी मुखालफिन जो है वो जो जाकर तनसीबात को ना उड़ाएं, अगर जो है वो टोल प्लाजाज को आग ना लगाएं, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग ना लगाएं, एम्बुलेंसेज जो है उनको आग ना लगाएं, तो नहीं होगा कुछ भी। और अगर वो ये सब करने की आदत है उन दहशतगर्दों को सियासी जमात के लबादे में, तो वो तो नहीं हो सकता। दहशतगर्द जो है वो अगर तालिबान है और वो जो है वो अगर हमला करता है GHQ पे, तो उसको जो है वो आप दहशतगर्दी में ट्राई करें, लेकिन इधर जो है ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। बना के जो है वो उनको बनाने सिखाए भी जा रहे हैं। एक मिनट, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कामरान, बताएं। पहली बात यह है कि जो तालिबान ला के बसाए इमरान खान ने, जिनको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जिनको जो है दोबारा KPK के अंदर बसाया, और आज KPK के दहशतगर्दी के हालात क्या हैं, ये बहुत सारी चीजें उस ज़माने की एस्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड थी, खाली इमरान खान कसूरवार नहीं है इसमें। मैं बता दूं साथ साथ आपको, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह हो सकता था? नहीं, वो जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी, एग्जैक्टली जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी वो बिल्कुल उसके अंदर शामिल है, और उसका नतीजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। मैं तो नहीं, ज़मान पार्क के बाहर जो है वो हिफाजत करने के लिए खड़े होते थे वहाँ वांटेड लोग जो पाकिस्तान के थे रियासत के। और दूसरी बात यह है कि जो जमहूरियत की बात की, जमहूरियत होती सिविलियन मार्शल लॉ ये है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है बस वो जमहूरियत है, जो मुझे अच्छा लग रहा है सिर्फ वो जमहूरियत है। दूसरे जो है वो अगर मेजॉरिटी में है वो और सब मिलके अगर कोई फैसला कर रहे हैं तो वो गलत है, उसको जमहूरियत नहीं कहते। ऐसा नहीं है। जमहूरियत ये है कि जो मेजॉरिटी जिस आपका पॉइंट आ गया, मेजॉरिटी जो चाहे करे। वो हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ना हो, लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी, जब आपके पास मेजॉरिटी का इख्तियार था उस्मा साहिबा, उतनी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा रहती है। यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक अ फाशिस्ट पार्टी। देन कोई भी हो, किसी के पास भी मेजॉरिटी हो, उसकी बात नो, वी आर नॉट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप कर रहे हो सकते हैं, आप उससे आगे की एक स्टेप कर रही हो, उससे एक स्टेप पीछे कर रहे हो। हमदुल्ला साहब दहशतगर्दी पर उन्होंने आपको बता दिया कि उसकी कमी और बढ़ावे से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक मिनट, आपने कल देखा है कि फैशिज्म जो है वो कल नेशनल असेंबली में और सेनेट में हो रही थी। 8 बंदे थे इनके सेनेट में, वो अपना लगे हुए थे, खड़े होते ना बहस करके साहब है नहीं आज इस प्रोग्राम में, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उस पर जरा कम ही बात की जाए। ठीक है, मामलात के अंदर भी, आइंदी मामलात के अंदर भी साथ बैठे हुए हैं, बाहर निकल के मुखालफत साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं क्या कर सकता हूं? हमदुल्ला साहब, दहशतगर्दी पे उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया, व्हाट यू लाइक टू से टू दैट? देखिए, और उन्होंने कहा मेजॉरिटी हमारी है तो हम क्यों देखिए कमरान लगाएंगे? जी देखिए कामरान साहब, बात यह है अगर मेजॉरिटी आपकी है तो फिर 26वीं आईनी तरमीम में भी आपने कहा कि मेरे वोट मुकम्मल है, फिर मेरे लिए क्यों मैं क्यों मजबूरी बना?
جمعیت علماء اسلام مجبوری کیوں بنی؟ میجارٹی آپ کے ساتھ تھی، آپ کرتے۔ وہ جو ابتدائی مسودہ تھا رات کے تاریکی میں، جو پارلیمنٹ میں اتوار بازار لگا ہوا تھا، وہ بھی اتوار کی رات تو کرتے آپ کے نمبر پورے تھے، تو پھر جے یو آئی کیوں مجبوری بنی؟ اور جے یو آئی نے آپ کے ابتدائی مسودے کو اسی لیے مسترد کیا گیا کہ وہ آئین کی روح کے خلاف تھا آپ کا وہ مسودہ۔ لہٰذا انسدادی دہشت گردی ایکٹ جو 97 دہشت گردی ایکٹ کا تسلسل ہے، آپ مجھے بتایا 97 دہشت گردی ایکٹ کس نے بنایا؟ پیملین کی حکومت نے۔ اسی ایکٹ کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو ہائی جیکر قرار دیا گیا۔ کیا میاں نواز شریف 97 اور 98 میں وہ دہشت گرد تھا؟ اس لیے کامران صاحب نے صحیح سوال کیا کہ اس کی آڑ میں آپ سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، جس کی نتیجے میں آپ یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے ایک آدمی کو اٹھانا، وہ میری شکل میں ہو، کامران کی شکل میں ہو، حافظ اللہ نیازی کی شکل میں ہو، آپ کی شکل میں ہو، 3 مہینے کے لیے آپ اس کو لاپتہ کریں گے، کوئی اس کے خلاف کورٹ بھی نہیں جائیں گے۔ یہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے، یہ آئین کی ہیومن رائٹس کی جو آرٹیکل ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ کس قانون کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں؟ اس کو ہم سیول مارشل لا کہتے ہیں۔ یہ جمہوریت کے نام پر ایک لیکن عبداللہ صاحب دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ اب دہشت گردی میں ملوث ہوں یا جو لوگ پاکستان کی ملٹری پہ اٹیک کریں، ان کے لیے تو کوئی سزا ہونی چاہیے نا، کہ آپ کے خیال میں ان کے لیے قوانین نرم کر دیے جائیں؟ دیکھیے کامران صاحب، نہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کامران صاحب سوال ہے میرا، 9 مئی میں میری بات سنیے، 9 مئی میں جو بھی ملوث ہو اس کا کیس وہ کورٹ میں چل رہا ہے، وہ شواہد پیش کریں، جس کو بھی لٹکانا چاہتے ہیں کورٹ اس کو لٹکا دیں۔ وہ کب ہم نے کہا دہشت گرد کو؟ جو شخص آپ کو مشکوک لگے، جو شخص عبداللہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا، وقت کی قلت ہے، دوبارہ بھی آنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس، عثمان صاحبہ کے پاس۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ جب ایک آدمی کو آپ نے 3 مہینے کے لیے کسٹڈی میں ڈال دیا، پھر وہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ عثمان صاحبہ جواب دیں۔ دیکھیے پہلے 2 باتوں کا جواب دینا ہے۔ پہلی تو جو بات کی حمداللہ صاحب نے کہ جو یہ ہماری ضرورت کیا تھی 26 آئینی ترمیم میں، یہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ہم اس وقت بھی میجورٹی میں جو ہے وہ ہو سکتے تھے، اس کے باوجود ہم نے اتفاق رائے جو ہے وہ کریٹ کرنے کی تمام تر کوششیں کی۔ جیسے مولانا صاحب نے کہا، ہم نے ان کو آن بورڈ لیا، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی۔ اب وہ بات چیت بھی ہمارے لیے تانا بن گئی ہے، اور وہ جو ہے ان کو آن بورڈ لیں تب غلط، ایک بات تو یہ ہو گئی، وہ آن بورڈ لیں تب غلط، اور اب ان کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا۔ آن بورڈ لیتے ہیں تب بھی ہماری غلطی ہے، نہ لیں تب بھی ہماری غلطی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جے یو آئی ایف کو جو ہے اس دفعہ جو ہماری لیجسلیشن جو اس میں آن بورڈ لیا گیا۔ لیکن مولانا نے تو کہا تھا کیونکہ آپ نے ان کے لوگ خریدا ہے دوسری پارٹی کے، اس لیے انہوں نے ووٹ دے دیا۔ ایک خاتون، ایک بی ایل اے کی خاتون مناہل بلوچ جو ہے، اس کو اٹھایا گیا تھا، ایجنسیز نے اس کو اٹھایا پورے ملک کے اندر، بنیادی حقوق کو یہ ہو گیا، عورت اٹھا لی، فلانا کر لیا۔ وہ باہر آئی، باہر آتے ہی اس نے سوسائڈ کیا اور اس نے جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے دیا۔ مجھے یہ بتا دیں، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، بیسک ہیومن رائٹس جو ہے وہ دہشت گردوں کے اور عام آدمیوں کے برابر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کی اصل میں آپ کی نیت پہ شاید اعتراض ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا رہے ہیں اپنے مخالفین کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ نہیں لیکن آپ کے ایکشن سے چل رہا ہے نا پتا، عثمان صاحبہ آپ لوگ کے ایکشن سے چل رہا ہے پتا، ایکشن سے چل رہا ہے پتا، انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں نیتوں کا اختیار۔ اللہ پہ ڈال دیں ساری بات۔ ایک بریک۔ بات شروع ہوئی تھی امریکہ کے الیکشن سے اور ختم ہوئی آ کے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، کیا بات کی جائے اس پہ اس سے زیادہ؟ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔